ذرا تصور کیجئے، ایک اجنبی شخص تنہا مکہ آتا ہے، نہ کسی کو جانتا ہے، نہ کسی پہ اعتماد کرتا ہے، مسجد حرام میں زمزم کا پانی پی کر کئی دن گزار دیتا ہے، صرف ایک مقصد کے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، اور پھر جیسے ہی اسلام قبول کرتا ہے، اگلے لمحے قریش کے بیچ کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے، اور قریش اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انوکھے مزاج کے سچے متلاشی اور جرت مند شخص تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ غفار سے تھا جو مدینہ کے آس پاس آباد تھا۔ جب یثرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبریں پھیلیں سوید بن سامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے، تو یہ بات حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک بھی پہنچی۔ انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا کہ تحقیق کریں۔ بھائی واپس آیا اور بولا، وہ شخص نیکی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ مگر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ مطمئن نہ ہوئے اور کہا، یہ میرے لیے کافی نہیں، اور خود چل دیے تو شادان، ایک لاٹھی اور دل میں سچ کی پیاس لیے۔ مکہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے، لیکن کسی سے پوچھنا بھی خطرہ لگتا تھا۔ مسجد حرام میں قیام کیا، صرف زمزم کا پانی پیتے رہے، 3 دن گزر گئے۔ پھر ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ اجنبی دیکھ کر کہا، لگتا ہے آپ پردیسی ہو۔ ابو ذر نے اس بات میں جواب دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے گھر لے گئے، کچھ نہ پوچھا نہ بتایا گیا۔ اگلے دن پھر وہی حال، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ ابو ذر نے رازداری کا وعدہ لیا، پھر کہا، مجھے سنا ہے کہ یہاں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میں خود تحقیق کرنے آیا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آپ ٹھیک جگہ آئے ہیں، میں آپ کو ان تک لے جاتا ہوں، لیکن راستے میں احتیاط سے چلنا۔ اور پھر وہ ابو ذر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ ابو ذر نے کہا، اسلام پیش کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات توحید بیان کیے، قرآن کی آیات سنائیں، اور ابو ذر کا دل جھوم اٹھا۔ اسی لمحے وہ اسلام لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر واپس جاؤ اور اسلام کو فی الحال چھپائے رکھو، جب ہم ظہور کریں تو واپس آنا۔ لیکن ابو ذر کا لہجہ کچھ اور تھا۔ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں تو قریش کے بیچ جا کر اعلان کروں گا۔ اور وہ گئے، مسجد حرام میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ قریش آگ بگولا ہو گئے، اٹھو اسے مار ڈالو، اور مارنے لگے، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر بچایا۔ یہ قبیلہ غفار سے ہے، تمہاری تجارت کی راہ اسی قبیلے سے ہو کر گزرتی ہے۔ لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن پھر وہی اعلان، اور پھر وہی مار، اور پھر وہی بچاؤ۔ یہی تھے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، زبان پر حق، دل میں یقین اور عمل میں استقامت۔